آپ کو بتائیں محکمہ ریلوے نے ٹرین کرایوں میں ایک ہفتے کے دوران دوسری بار اضافہ کر دیا ہے۔ مال گاڑیوں کے کرایوں میں 10% اضافہ جبکہ مسافر ٹرینوں کے کرائے 5% بڑھا دیے گئے ہیں۔ رواں ہفتے ہی محکمہ ریلوے نے مال بردار ٹرینوں کا کرایوں میں 15% اضافہ کیا تھا جو اب 10% اضافے کے بعد 25% تک بڑھ گیا ہے، جبکہ مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں 5% اضافہ ہوا ہے جس کا اطلاق 21 جون سے ہوگا۔ کراچی کے شہریوں نے مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ اضافہ تو لازمی ہوئے گا، پیٹرول مہنگا ہے تو اضافہ تو کرے گا۔ غریب آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اوپر سے بڑھا رہے ہیں، غریب کیا کرے گا؟ روز پیٹرول بڑھ رہے ہیں، روز خرچے بڑھ رہے ہیں، تیل پہ پیسے بڑھ رہے ہیں، آٹا مہنگائی ہو گئی ہے۔ غریب آدمی کیا کر سکتا ہے؟ لڑ تو نہیں سکتا ہے۔ بس مہنگائی ہے تو ابھی کیا کریں گے؟ ابھی تو حکومت کا کام ہی ہے، یہی کریں گے تو کم کیا جائے تو بہتر ہے۔ تنخواہ بھی وہی 18-19 ہزار ہے، ابھی تک کچھ ہوا ہی نہیں ان لوگوں کو۔ پاکستان میں کس چیز پر مطلب ہے کہ یہ کرے؟ ہر کوئی مطلب ہے کہ آدمی خود کو فرشتہ سمجھتا ہے، اگلے کو چور سمجھتا ہے۔ سبھی چور ہے، کوئی نہیں چور ہے۔ ڈالر کی اونچی اڑان نے جہاں ہر شے کی قیمت آسمان پر پہنچا دی ہے، وہیں ایکسرسائز مشینوں کی قیمتیں بھی عوام کی قوت خرید سے باہر ہو گئی ہیں۔ مشینوں کی قیمتوں میں 30 سے 50% اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ڈالر کی اونچی اڑان نے جسم کو صحت مند بنانے کے لیے استعمال ہونے والی ایکسرسائز مشینوں کی قیمتوں کو بھی آسمان پر پہنچا دیا۔ صحت مند جسم کے لیے ورزش ضروری ہے، جس کے لیے عوام کھلے میدانوں، پارکوں اور باغات کا رخ کرتے ہیں، مگر ایک بڑی تعداد انڈور جم اور گھروں میں ورزش کو ترجیح دیتی ہے۔ کووڈ کے باعث انڈور ایکسرسائز کا رجحان بڑھا، مگر ڈالر کی بڑھتی قیمتوں نے امپورٹڈ مشینوں کی خریداری مشکل بنا دی ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں 30 سے 50% اضافہ ہو گیا ہے۔ کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پہلے جو ہم سمجھ لیں 50% آئٹم منگا لیتے اب 25% بھی کر دیا، اور آپ کے سامنے کنڈیشن دیکھ لیں، کسٹمر کا فلو بھی نہیں ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ مہنگائی جیسے ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایڈوانٹیج تھا لوگوں کے لیے، جیسے لوگ کوئی اوپن جگہ پہ نہیں کر سکتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے تو ان باؤنڈ ایکسرسائز کر لیتے تھے۔ بہت زیادہ پرابلم آئی ہے، کسٹمرز وغیرہ بھی کافی فلو کم ہو گیا، مارکیٹ بھی بہت ڈاؤن ہو گئی ہے۔ اس طرح ہے کہ سیلز ہماری بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی ہے۔ دوسری طرف خریدار بھی پریشان ہے کہ اتنی مہنگی مشینیں کیسے خریدیں۔ جب سے کورونا کی وبا آئی ہے اس کے بعد سے ہر بندہ اپنی صحت کی طرف فوکس کر رہا ہے، لیکن اب حالات ایسے بن چکے ہیں کہ یہ مشینیں خریدنا ہمارے بس سے باہر ہو چکی ہیں۔ ڈالر کی لمبی چھلانگ پیٹرول سے لے کر ضروریات زندگی کی ہر شے کو متاثر کر رہی ہے۔ ایسے میں حکومتی اقدامات اس بڑھتی مہنگائی کے آگے بند باندھ سکتے ہیں۔ کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ محمود ریاض، سٹی 21۔ آپ کو بتائیں کہ لوڈ شیڈنگ کی صورتحال میں بہتری نہ آ سکی۔ شہر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے۔ مستثنی علاقوں میں بھی 6 گھنٹے تک کی بندش کی جا رہی ہے۔ شہر میں لوڈ شیڈنگ کی ابتر صورتحال، مختلف علاقوں میں دورانیہ 12 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے۔ لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقے بھی کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی زد میں آ گئے۔ لوڈ شیڈنگ کے ستائے کراچی کے شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی جانے اور آنے کے کوئی اوقات کار نہیں۔ یہ لوڈ شیڈنگ 3 گھنٹے سے ہی ہو رہی ہے اور 3 گھنٹے سے بجلی جا رہی ہے اور کبھی جاتی ہے، اور ہمارے علاقے میں یہی حال ہو رہا ہے، کراسنگ میں بھی یہی حال ہے، یہاں جب چلی جائے کبھی آتی ہے کبھی آتی ہی نہیں ہے۔ رات کی 12 سے یعنی کہ 24 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی، یعنی کہ 1 گھنٹہ لائٹ ہے، اس کے بعد تو لائٹ آتی ہی نہیں ہے، یعنی کہ ہم سونے لگتے ہیں تو لائٹ ہوتی نہیں ہے، اگر ڈیوٹی سے واپس آتے ہیں تو یعنی کہ پھر لائٹ آتی ہی نہیں ہے، یعنی لائٹ کا بڑا ایشو ہے۔ ہمارے اس ایریے میں لوڈ شیڈنگ کبھی بھی نہیں پچھلے 5-6 سال میں، لیکن یہ کہ پچھلے 2 مہینے سے جو ہے وہ جا رہی ہے بجلی، دن میں 3 گھنٹے جا رہی ہے، رات میں 1 گھنٹہ جا رہی ہے، کبھی 2 گھنٹے جا رہی ہے۔ الیکٹرک انتظامیہ کے مطابق شہر میں اس وقت 2950 میگا واٹ بجلی کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس وقت کے الیکٹرک کو 400 سے 500 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا ہے، جس کے سبب شہر کے تمام تر علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ کیمرامین کاشف خان کے ہمراہ حبیب خان، سٹی 21۔ شہر میں گیس کی قلت برقرار ہے۔ سوئس ردرن گیس کمپنی نے CNG کے بعد کیپٹو پاور پلانٹس اور جنرل انڈسٹری کو گیس کی ترسیل بند کر دی ہے۔ 24 گھنٹے تک سپلائی بند رہے گی۔ کراچی میں گیس کا بحران تھم نہ سکا۔ جنرل انڈسٹری کو گیس کی سپلائی 24 گھنٹوں کے لیے معطل کر دی گئی ہے۔ کیپٹو پاور کو بھی گیس کی سپلائی بند کر دی گئی۔ گیس کی ترسیل پیر صبح 8 بجے تک بند رہے گی۔ CNG سیکٹر جمعہ صبح 8 بجے سے بند ہے۔ CNG سیکٹر کو بھی 72 گھنٹے بندش کے بعد پیر صبح 8 بجے گیس بحال ہوگی۔ ترجمان سوئس سدرن گیس کمپنی کا کہنا ہے کہ گھریلو صارفین کو ترجیحی بنیادوں پر گیس سپلائی جاری رکھنے کے لیے مختلف سیکٹرز کو لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے۔ ترجمان کے مطابق گیس کی قلت کا سامنا ہے جسے لوڈ مینجمنٹ کے ذریعے پورا کیا جا رہا ہے۔
عامر لیاقت کی قبر کشائی کے عدالتی احکامات پر پہلی اہلیہ بشریٰ اقبال کا موقف سامنے آ گیا ہے۔ بشریٰ اقبال نے قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم سے متعلق ان کے مداحوں سے رائے مانگ لی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں بشریٰ اقبال نے کہا کہ مرحوم عامر لیاقت کے چاہنے والے پوسٹ مارٹم کے طریقہ کار سے عامر کا جسم گزرے گا اس کے حق میں ہیں۔ بشریٰ اقبال نے مزید کہا کہ ان کی روح کو یہ اذیت دے کر اپنی تسلی چاہتے ہیں۔ شریعت اس کا مردے کی چیر پھاڑ اور قبر کشائی کی اجازت نہیں دیتی۔ دعا زہرا کے والد مہدی کاظمی نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ کہتے ہیں سندھ ہائی کورٹ نے 8 جون کو دعا زہرا کو اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کی اجازت دی تھی۔ عدالت نے دعا کے بیان اور میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ سے استدعا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے میں خامی ہے، لہٰذا اسے معطل کیا جائے۔ پسند کی شادی کرنے والی دعا زہرا کے والد نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا ہے کہ عدالت عالیہ نے دعا کے بیان اور میڈیکل ٹیسٹ کی بنیاد پر مرضی سے فیصلہ کرنے کی اجازت دی۔ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے میں خامی ہے۔ میڈیکل رپورٹ میں دعا زہرا کی عمر 17 سال بتائی گئی ہے، جبکہ نادرہ ریکارڈ اور تعلیمی اسناد میں 14 سال ہے۔ پولیس نے کیس کا چلان سی کلاس میں ٹرائل کورٹ میں جمع کرا دیا ہے۔ درخواست پر فوری سماعت کی استدعا بھی کی۔ مہدی کاظمی نے اپنے وکیل جبران ناصر ایڈوکیٹ کے ہمراہ کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پولیس پر عدم تعاون کا الزام بھی لگایا اور کہا کہ عدالت جو مناسب سمجھے گی کرے گی۔ جبران ناصر ایڈوکیٹ نے کہا کہ قانون کے مطابق 16 سال سے کم عمر لڑکی گھر سے جاتی ہے تو یہ ورغلانے یا اغوا کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ دعا پنجاب کیسے گئی۔ مرکزی ملزم ظہیر سے ابھی تک تفتیش نہیں ہوئی۔ ہم نے جب چلان پڑھا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مرکزی جو ملزم ہے اس کیس کا ظہیر احمد، جس کے ساتھ نکاح نامہ ایک سامنے آیا ہے مبینہ، اس کی انٹیروگیشن کوئی بھی نہیں ہوئی ہے۔ جب اس کی انٹیروگیشن نہیں ہوئی ہے اور جہاں تک بچی کے کچھ بیانات کے اوپر جو مختلف عدالتوں میں دیے گئے ہیں اس پہ انحصار کر رہی ہے پولیس، تو ان بیان میں سے کوئی بھی بیان یہ واضح نہیں کرتا، آپ کے علم میں ہے کہ بچی کراچی سے پنجاب کیسے گئی ہے، کس کے ساتھ گئی ہے، کون لے کے گیا ہے، کون اس کے اندر فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا۔ جبران ناصر ایڈوکیٹ کا مزید کہنا تھا کہ اگر کوئی کم عمر کا کیس ہوتا ہے تو عدالت ماں باپ کی تحویل میں دیتی ہے یا پھر بچی کو شیلٹر ہوم بھجوایا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ آزادی کا فیصلہ نہیں دے سکتی۔ امید ہے کہ عدالت انصاف اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ عید الاضحیٰ کی تیاریوں کے حوالے سے بات کریں تو کراچی کی مرکزی مویشی منڈی میں مویشیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، تو وہیں گائے بیلوں کی قیمتیں سن کر شہریوں نے کانوں کو ہاتھ لگا دیے۔ کراچی کی مرکزی مویشی منڈی سج گئی۔ قربانی کے جانوروں کی قیمتیں کر رہی ہیں آسمانوں سے باتیں، جسے سن کر خریداروں کے ہوشی اڑ جائیں۔ منڈی میں ہر طرف بھاؤ تاؤ کے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں، لیکن بیوپاری صرف اپنی مرضی کے دام لینے کو تیار ہیں۔ کہتے ہیں اپنے جانور واپس لے جائیں گے لیکن سستے میں نہیں بیچیں گے۔ جو گاڑی آ رہی تھی نا پچھلے سال 35,000 کی ہم نے لائی، اس دفعہ ہم نے 95,000 کی لائی۔ پانی کا ڈرم ہمیں 250 کا مل رہا تھا، ابھی 400 کا مل رہا ہے۔ تو یہی چیزیں ہم نے یہیں سے مینج کرنی ہے۔ ہم نے کوئی کاروبار تو ہمارا اور ہے نہیں، انہی سے نکالنا ہے۔ ہم نے دیں گے نہیں، نقصان نہیں کریں گے، ڈبل پیسے لے کے جائیں گے۔ اگر بک گیا ٹھیک ہے، نہیں تو واپسی لے جائیں گے سر۔ شہری کہتے ہیں کہ جتنے کا جانور نہیں اس سے کہیں زیادہ پیسے مانگے جا رہے ہیں۔ صورتحال یہی رہی تو اجتماعی قربانی کی طرف راغب ہونا پڑے گا۔ ایک جانور کے ڈبل پیسے بتا رہی ہے، مطلب جو پہلے 1 کا تھا وہ 2.5 کا بتا رہے ہیں، 1.40 کی جگہ 2.40 بتا رہے ہیں۔ اب بندہ کتنا کم کروائے گا؟ اب وہ کم بھی نہیں کرتے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمیں حصہ کرنا پڑے گا مسجد میں، لیکن اللہ کرے کہ ہمیں کوئی ایسا ذریعہ بنا دے کہ ہم جانور لے لیں۔ من پسند جانوروں کو خریدنے کے لیے شہری بےتاب ہو جاتے ہیں، تاہم مہنگائی کی لہر نے قربانی کا فریضہ مشکل بنا دیا ہے۔ کیمرامین فرحان احمد کے ہمراہ بسیم افتخار سٹی 21۔ کراچی سپر ہائی وے پر لگنے والی ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں جانور کی کم سے کم قیمت 1 سے 1.5 لاکھ روپے، جبکہ یہاں 25 سے 40 لاکھ روپے تک جانور دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ یہاں 16 من کا جانور 10 لاکھ روپے تک فروخت کے لیے لایا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے عرفان عباسی اس وقت مویشی منڈی میں موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ عرفان آگاہ کیجیے۔ بالکل سپر ہائی وے پر لگنے والی ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی کے اندر 17 لاکھ کے جانوروں کے بالکل درمیان میں کھڑا ہوں۔ یہ جو ہے وہ اس کی مالیت بتائی گئی ہے 7 لاکھ روپے، جبکہ اگر بلیکی کی بات کریں تو اس کی جو قیمت بتائی گئی ہے وہ بتائی گئی ہے 10 لاکھ روپے۔ یہ جو دونوں جانور ہیں اس کے جو بیپاری ہیں ان کا کہنا ہے کہ بہت پیار محبت اور بہت پیسے لگا کر انہوں نے جو ہے وہ ان جانوروں کو پالا۔ ان سے بات کریں گے اس وقت صورتحال کیا ہے یہ بتائیے گا، اور جو یہاں پر کسٹمر آ رہے ہیں کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے پیسے دے دیں گے، یا اتنے جو آپ کا خرچہ ہے وہ اتنے پیسے دیتے ہیں وہ آپ سے کو
क्या देख रहे हैं इस वक्त जो खरीदार आ रहे हैं उनके बारे में? अभी जो भी खरीदार आ रहा है वो देख के तो जा रहा है। अभी उम्मीद है अल्लाह में तो ये जानवर बिकेंगे माशाल्लाह, अच्छे जानवर हैं और इनके चारे बारे टाइट रखें। ये सरसों का तेल पिलाते हैं, कम से कम ये जानवर 6 लीटर दूध पीता है टाइप का, और बहुत खूबसूरत जानवर। इन पे बहुत बड़ी मेहनत करी है हम लोगों ने। बिल्कुल जी, व्यापारी अपनी किसी बहुत मेहनत करता है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन जब वो शहर पहुंचता है तो यहाँ आकर के उसका कहना होता है कि उसको जो कीमत है वो कीमत उसको नहीं मिलती। लेकिन जैसे कि इन्होंने बताया कि इन जानवरों को सरसों का तेल पिलाया जाता है, दूध जो है वो इनको पिलाया जाता है, और सबसे हटकर ये कि जो इन जानवरों के ऊपर मेहनत की जाती है, क्योंकि जब जानवर पालो तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, तो ये मेहनत इनका कहता है कि उस मेहनत के हवाले से जो कीमत बताई जाती है वो ख़रीदार इनको वो नहीं देता। इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि इतना रश नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे तो शायद लोगों की खरीदारों बहुत के साथ। शुक्रिया इरफान अपडेट करने। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। वालिद की अजमत और अहमियत को उजागर करने का दिन है। आदिया नाज से मजीद अपडेट हासिल करेंगे। जी आदिया, आगाह कीजिए। बिल्कुल, औलाद की खातिर ज़माने के सर्द गर्म थपेड़े बर्दाश्त करने वाली हस्ती वालिद, आज फादर डे मनाया जा रहा है। हर साल जून के तीसरे इतवार को ये दिन मनाया जाता है। आज भी फादर डे जो है वो दुनिया भर में पाकिस्तान की तरह भी इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त एक थैले वाले के साथ मौजूद हूँ, सज्जाद इनका नाम है। ये भी फादर हैं और इनके भी फादर हैं। इनसे बात करेंगे और पहले तो इनके फादर के हवाले से इनसे जानेंगे, फिर ये जानेंगे कि ये कैसे वालिद हैं। अच्छा सज्जाद, मुझे बताइएगा, आप बता रहे थे कि आपके फ़ादर भी यहाँ आपके साथ ही पहले यहाँ काम किया करते थे, तो कुछ बताएं किस तरह थे आपके वालिद और आप कैसे वालिद? मेरे जो पहले वालिद थे, मैं छोटा सा आया था उनके साथ सदर में, बस स्कूल की मेरी एक छुट्टी हो गई थी तो मेरे को बाबा ने बोला कि ना चलो मैं घुमा के लाता हूँ। तो मैंने जब देखा कि हमारे स्टॉल हैं, खिलौने लगते हैं, तो मैं उनके साथ आने लग गया। खिलौनों से खेलने का शौक़ था मेरे को, आते आते मेरे को ऐसा शौक़ चढ़ा कि वो ज़िंदगी के साथ मेरी बन गए खिलौने। कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने फादर को बहुत ज़्यादा तंग किया हो और अब आपकी औलाद आपको तंग कर रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैंने ये है कि मेरे कभी गुस्से में इंसान आ जाता है तो बदतमीज़ी भी हो जाती है, ऐसी नहीं, दिल से कभी मैंने नहीं करी। मैं अपने वालिद से बहुत प्यार करता हूँ। आपका जो बेटा है वो आपसे कितनी मोहब्बत करता है? वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, मगर ये है मैं अपने वालिद से बहुत प्यार करता हूँ। गिले शिकवे अगर वो मेरे से अगर कोई ऊंच नीच कोई बात गलत हो जाती है तो वो गलत मकसद ले के आते हैं, मगर मेरा दिल ऐसा नहीं है। मैं अपने बाप से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए उनके साथ शुरू से अब तक हूँ मैं। हर दिन इन्हीं हस्तियों का है और वालिद की डांट जो है वो उम्र के किसी पहर में जाके बहुत याद आती है। उस वक्त एहसास होता है कि हाँ, हमारे वालिदैन और वालिद अगर हमें डांटते थे तो हमारे भले के लिए डांटते थे। ये सज्जाद हैं जिनकी ये दास्तान है, अपने फादर के साथ यहाँ आए, बड़े हुए, कारोबार करना शुरू किया और अब खुद भी वालिद। बढ़ता तजारती खसारा और बैरूनी कर्ज की अदायगी रुपए को ले डूबी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 6 रुपये 40 पैसे महंगा होकर 208 रुपये 75 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 9 रुपये महंगा हो गया। माहिरीन का कहना है कि IMF की शर्त के बायस रुपये की कदर में तेजी से कमी की जा रही है। डॉलर और दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपये 40 पैसे महंगा हुआ और 202 रुपये 35 पैसे से बढ़कर 208 रुपये 75 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। नई हुकूमत आने के बाद अब तक इंटरबैंक में डॉलर 26 रुपये 74 पैसे महंगा हो चुका है। 2 माह में डॉलर 26 रुपये 74 पैसे महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरून कर्जों का बोझ 3,400 अरब रुपए बढ़ चुका है। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी के साथ लगता है कि IMF ने रुपए की कदर में कमी की शर्त आयद कर दी है कि जिस तरह ये मुसलसल रुपया गिर रहा है और हुकूमत की तरफ से कोई तशवीश का इजहार या कोई फ़िक्रमंदी या कोई इक़दामात नहीं हो रहे, तो उससे लग रहा है कि दीगर शराइत के साथ साथ IMF की ये भी शर्त है कि रुपया को मज़ीद डिवैल्यू किया जाए और यही वजह लग रही है कि ये दिन ब दिन तंजली का शिकार है। एक हफ्ते के दौरान ओपन मार्केट में भी डॉलर ने 9 रुपये इजाफे से 212 रुपये की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी। माहिरीन का कहना है कि डॉलर करेंसी महंगी होने से महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आएगा। जो डॉलर बढ़ने की वजह से महंगाई का तूफान आने वाला है, यानी कि जो ये 26 रुपये बढ़ने की वजह से पिछले 2 माह में जो नई हुकूमत आने के बाद बढ़ा, इसका अभी एक इम्पैक्ट आएगा
और जो वो क्या होगा वो तो मैं समझता हूँ कि इंसान का जिस्म और रूह का रिश्ता रखना महाल हो जाएगा। एक हफ्ते में यूरो 7 रुपये महंगा होकर 223 रुपये और बरतानवी पाउंड 5.5 रुपये महंगा होकर 260 रुपये पर पहुंच गया। इमारती धर्म 2 रुपये 20 पैसे महंगा होकर 57 रुपये 80 पैसे और सऊदी रियाल भी 2 रुपये 20 पैसे महंगा होकर 56 रुपये 30 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। अशरफ खान, सिटी 21। एक हफ्ते में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान रहा। एक हफ्ते में हर नेट इंडेक्स में 126 पॉइंट्स इजाफे से 42,140 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन में एक हफ्ते में 19 अरब रुपए की कमी हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट। वफाकी बजट के बाद स्टॉक मार्केट में हफ्ते के आगाज पर मंदी देखी गई। IMF की जानिब से वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को मराद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। हफ्ते के दौरान पेट्रोलियम मसूनात की कीमत बढ़ाकर IMF की सब्सिडी खत्म करने की शर्त पर अमल को मुस्बत करार दिया गया। पेट्रोल और डीजल पर भारी सब्सिडी खत्म करने पर मार्केट हफ्ते में मुस्बत जोन में आ गई। बजट में तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स स्लैब पर नजरसानी को भी मुस्बत करार दिया गया। एक हफ्ते में स्टॉक मार्केट मंदी के बाद मुस्बत रुझान पर बंद हुई। 100 इंडेक्स 126 पॉइंट इजाफे से 42,140 की सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 19 अरब रुपए कम होकर 7,002 अरब रह गई और 26 अरब रुपए मालियत के 87 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। अशरफ खान, सिटी 21। 40वीं एथलेट्स फिटनेस स्कूल समर एथलेट कोचिंग और ट्रेनिंग कैंप का इख्तिताम हो गया। तरबियती कैंप में बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग के साथ इनकी रोज़मर्रा के मामलात बेहतर बनाने की भी तरबियत दी गई। अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में जारी 12 रोज़ा तरबियती कैंप में 135 यतीम बच्चों ने शिरकत की, जिनको 3 एज कैटेगरी में तकसीम किया गया था। ये ट्रेनिंग कैंप 1975 से माहिनाज ट्रेनर सितारा इम्तियाज़ मोहम्मद तालिब की ज़ेर सरपरस्ती में मुनक़िद किया जा रहा है। ये कैंप यूनिक है इस लिहाज से कि इसमें वो गरीब बच्चे, शहजादे जिनका ताल्लुक़ मदरसों से है, यतीम खानों से है, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इतनी तंजीम, इतने बासलाहियत मैंने बच्चे बहुत कम देखे हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर सिंध अख्तर इनायत परगड़ी का कहना है कि इस तरह के कामयाब ट्रेनिंग कैंप सूबे के दीगर शहरों में भी लगने चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि कोशिश करेंगे कि इस किस्म के फेस्टिवल्स को हम इंटीरियर में भी ले जाएं, हैदराबाद, लाड़काना, डिवीजन लेवल पे ले जाएं इंशाअल्लाह। मेहमान एजाज़ी सेनेटर ताज हैदर ने कहा कि फ़िज़िकल ट्रेनिंग टीचर्स को भी तरबियत की ज़रूरत है। बस जैसे कि मैंने आज तजवीज़ दी है कि इस दायरे को फैलाया जाए और जो हमारे फ़िज़िकल ट्रेनिंग के टीचर्स हैं, जो कोचेज़ हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो आगे जाके बच्चों को ट्रेनिंग दे सकें। तरबियती कैंप में हिस्सा लेने वाले बच्चों ने कहा कि उन्होंने बहुत कुछ सीखने को मिला और साथ ही मज़ा भी आया। इधर दो हफ्ते से ट्रेनिंग कर रहे हैं, माशाल्लाह हमें इधर बहुत चीज़ें सिखाए गए और हमें बहुत इधर ट्रेनिंग करने में बहुत मज़ा आया। मैंने यहाँ जॉगिंग सीखी है। और क्या क्या सीखा है? और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। तकरीब के इख्तिताम पर नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों में इनामी चेक्स तकसीम किए गए, जबकि ट्रेनर्स को भी उनकी खिदमत पर सराहा गया। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ वाजिद रज़ा अस्फ़हानी, सिटी 21। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।